السلام علیکم ناظرین کرام، میرے چینل پر خوش آمدید۔ میری آج کی ویڈیو سلطنت عثمانیہ کے ایک بہت ہی قابل اور تاریخی جنگجو کے بارے میں ہے، جن کی اہمیت سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں کسی بھی طرح کنور الب یا اقچا کوجا سے کم نہیں تھی، اور اس جنگجو کا نام ہے حاجی البے۔ اور ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ البائے الب کی تاریخ کیا ہے، حاجی البائے کا اصل نام کیا تھا اور یہ کہاں کے رہنے والے تھے، کاراسی سلطنت کو چھوڑ کر حاجی البے نے اورحان بھائی کی اطاعت کیوں قبول کی، اور اس کے علاوہ آخر میں بات کریں گے حاجی البے کی دردناک موت کے بارے میں کہ اتنے عظیم الشان جنگجو کو کس غدار نے دھوکے سے کیسے قتل کیا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی تاریخی ویڈیو کی طرف۔ تو ناظرین کرام، حاجی البے کو حاجی البائے بھی کہا جاتا ہے اور ان کا ابھی تک اصل نام معلوم نہیں۔ حاجی البے ان کا خطاب تھا جو کہ انہیں اعزاز کے طور پر دیا گیا تھا۔ ان کی تاریخ 15ویں اور 16ویں صدی میں لکھی گئی کتابوں میں موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، البائے الب کاراسی امارت سے تعلق رکھتے تھے اور وہیں کے رہنے والے تھے۔ کاراسی امارت جو کہ 1303 میں قائم ہونے والی ترک امارت تھی، تو حاجی البائے 1305 میں اس امارت میں بلیک شہر میں پیدا ہوئے۔ تو بات ہو رہی تھی حاجی البائے کی، جو کہ اسی کاراسی امارت کے ایک وزیر تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ عثمانی امارت میں کیسے آئے، کیوں انہوں نے عثمانی سلطنت کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ تو اس بارے میں ناظرین کرام تاریخ بتاتی ہے کہ البائے الب نے عثمانی امارت کے لیے تب خدمات سر انجام دیں جب کاراسی امارت پر عثمانیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، اور ایسا تب ہوا جب کاراسی بائی کی وفات کے بعد یہ امارت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصے کا دارالحکومت بلیک شہر تھا اور دوسرے کا دارالحکومت برگامہ نامی علاقہ تھا۔ بلیک شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر کاراسی بائی کے بیٹے دمیر خان کی حکومت تھی، جبکہ برگامہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر یاشی بائی کا قبضہ تھا۔ ناظرین کرام، کاراسی بائی کے بیٹے دمیر خان کو عثمانی سلطان اورحان غازی نے 1345 میں شکست دی اور اس کے بعد کاراسی امارت کے اس آدھے حصے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ لیکن کچھ تاریخ دانوں کے نزدیک دمیر خان بائی نے عثمانیوں کے ساتھ اپنی مرضی سے اتحاد کیا تھا۔ کاراسی امارت کا دوسرا حصہ جس کا دارالحکومت برگامہ تھا اور جس پر یاشی بائی کی حکومت تھی، تو کاراسی امارت کے اس ٹکڑے کو عثمانیوں نے 1356 میں اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، اور اس طرح پوری کی پوری کاراسی امارت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور یہ ترکوں کی وہ امارت تھی جو سب سے کم عرصے کے لیے قائم رہی، اور اس کے خاتمے کے بعد کاراسی امارت کے بڑے بڑے فوجی کمانڈر مثلا حاجی البائے، ایورانوس بائے اور غازی فاضل وغیرہ عثمانیوں کی نگرانی میں جنگی خدمات سر انجام دینے لگے اور انہوں نے اورحان بھائی کی اطاعت قبول کر لی۔ اور ناظرین کرام، یہ حاجی البائے ہی تھے جنہوں نے کنور حصار قلعہ فتح کیا تھا، جو کہ گیلی پولی کے شمال مشرق میں تھا، اور اس فتح کے بعد وہ اس قلعے کے حکمران بنا دیے گئے۔ یوں کنور حصار قلعے کو ملٹری بیس بنا کر حاجی البائے نے مالکرا اور اسپالا کے علاقوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ اور اب آتے ہیں حاجی البائے کی وفات کی طرف۔ تو ناظرین کرام، ان کی زندگی کی طرح ان کی وفات کی تاریخ بھی بہت حیران کن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پراسرار بھی۔ ان کی موت کے بارے میں کافی شک و شبہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کی وفات کے بارے میں تاریخ میں یہ موجود ہے کہ وہ زہر کھانے سے ہوئی تھی، اور حالات کچھ یہ بنے کہ وہ صلیبی اتحاد جس کے آنے کی خبر سن کر لالا شہین پاشا پریشان ہو گئے تھے۔ تو حاجی البائے نے ان صلیبیوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائی کر کے خود کو ایک قابل اور ماہر کمانڈر کے طور پر ثابت کیا، جس وجہ سے حاجی البائے کو عثمانی سلطان مراد اول کی نظر میں ایک اونچا مقام مل گیا، جس پر لالا شہین پاشا کے دل میں حسد کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اور یہ سن کر آپ لوگ حیران ہوں گے کہ کہا جاتا ہے کہ حاجی البائے کو لالا شہین پاشا نے زہر دیا تھا اور یوں 1364 میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، حاجی البائے عثمانی تاریخ میں ایک عظیم پہچان رکھتے ہیں، اور انہوں نے بھی کنور الب، اقچا کوجا، کارا علی اور عبد الرحمن غازی کی طرح دو عثمانی سلاطین کے لیے فتوحات کیں اور عثمانی تاریخ میں اپنا نام امر کر دیا۔ حاجی البائے عثمانی تاریخ دانوں کے نزدیک فاتح رومیلیہ کہلواتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی ان کی زندگی کی مکمل تاریخ۔ آپ لوگوں کو یہ تاریخ کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔